یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کے جو تین اشعار سماعت کریں اس کے بعد اس پیدائش کی نعت مکمل آپ کو سماعت کریں. مچل کر بولیں سبحان اللہ. سوچ ہے نادان رحمت کا قرینہ چھوڑ کر. سوچ ہے نادان رحمت کا قرینہ چھوڑ کر. سوچ ہے نادان رحمت کا قرینہ چھوڑ کر. ظلمتیں ہوں گی مدینہ چھوڑ کر. یعنی کہ پریشانی ہی پریشانی. ظلمتیں ہوں گی مدینہ چھوڑ کر. سوچ ہے نادان رحمت کا قرینہ چھوڑ کر. بطور خاص اسے سماعت کریں. مشک و عنبر رات کی رانی ہی نہ ہو کچھ بھی ہو. مشک و عنبر یعنی کہ خوشبو، یعنی کہ ہنا کے معنی آتے ہیں کہ مہندی کے. شاعر نے کہا مشک و عنبر رات کی رانی نہ ہو کچھ بھی ہو. مشک و عنبر رات کی رانی نہ ہو کچھ بھی ہو. خوشبوئیں بیکار ہیں، خوشبوئیں بیکار ہیں ان کا پسینہ چھوڑ کر. سوچ ہے نادان رحمت کا قرینہ چھوڑ کر. ظلمتیں ہوں گی مدینہ چھوڑ کر. سوچ ہے نادان رحمت کا قرینہ چھوڑ کر. اور ہو مبارک تجھ کو اے رضوا تیری جنت کو سلام. یعنی کہ شاعر کا کیا انداز ہے، اس طریقے سے اس نے کہا ہو مبارک تجھ کو اے رضوا تیری جنت کو سلام. ہو مبارک تجھ کو اے رضوا تیری جنت کو سلام. میں تو آ سکتا نہیں، میں تو آ سکتا نہیں، میں تو آ سکتا نہیں شہر مدینہ چھوڑ کر. میں تو آ سکتا نہیں شہر مدینہ چھوڑ کر. خوشبوئیں بیکار ہیں ان کا پسینہ چھوڑ کر. میں تو آ سکتا نہیں شہر مدینہ چھوڑ کر. سوچ ہے رضوان کہتے ہیں جنت کے پہلے دار. تو شاعر نے کس طریقہ سے، عاشق نے کس طریقہ سے کہا ہے کہ رضوان تیری جنت تجھے ہی مبارک ہو. مجھے تیری جنت کی ضرورت نہیں ہے. آج جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہم کس خواہش میں؟ جنت کی. سب کچھ جو بھی دنیا لگی پڑی رات دن اللہ بنا لالچ کے کوئی کچھ نہ کر رہا. جنت کا لالچ دگا پار. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رضوان تیری جنت تجھے ہی مبارک ہو. مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے، میں شہر مدینہ چھوڑ کے نہیں آ سکتا جنت. ہو مبارک تجھ کو اے رضوا تیری جنت کو سلام. میں تو آ سکتا نہیں، میں تو آ سکتا نہیں شہر مدینہ چھوڑ کر. سوچ ہے نادان رحمت کا قرینہ چھوڑ کر. اور پیدائش کے تعلق سے نعت آخری نعت سماعت کریں. چل کر بولیں سبحان اللہ.
میں جب آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء یعنی خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم الانبیاء اس لیے کہا، شاعر نے کہا آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء کائنات جہاں مسکرانے لگی، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء کائنات جہاں مسکرانے لگی، پھول ہنس ہنس کے خوشیاں منانے لگے، پھول ہنس ہنس کے خوشیاں منانے لگے، ہر کلی جھوم کر مسکرانے لگی، پھول ہنس ہنس کے خوشیاں منانے لگے، ہر کلی جھوم کر مسکرانے لگی، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء۔ اور نبی کی آمد سے کیا ہوا؟ شاعر نے کہا غمزدوں کو مسرت کا مژدہ ملا، شادمانی کا ہر غنچۂ دل کھلا، غمزدوں کو مسرت کا مژدہ ملا، شادمانی کا ہر غنچۂ دل کھلا، آمد مصطفیٰ کی سہانی گھڑی، آمد مصطفیٰ کی سہانی گھڑی، آمد مصطفیٰ کی سہانی گھڑی، رحمت کبریا سے ملانے لگی، آمد مصطفیٰ کی سہانی گھڑی، رحمت کبریا سے ملانے لگی، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء۔ بطور خاص اسے سماعت کریں، بہت اچھا شعر ہے۔ جب زمین یعنی کہ جب حضور کی پیدائش کا معاملہ نہیں ہوا، یعنی کہ ابھی آپ نے بیان میں سنا، یعنی کہ بنجر زمین تھی، یعنی کہ اس پر کھیتی اگتی نہیں تھی، ہریالی نہیں تھی، جب حضور نے زمین پر قدم رکھا، یعنی کہ حضور کی جب پیدائش ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، یعنی کہ جو بکریاں یعنی کہ جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، وہ بکریاں یعنی کہ ان کے تھنوں میں یعنی کہ تازگی آ گئی، یعنی کہ دودھ دینے لگی، اور جہاں سبز شاداب یعنی کہ کھیتی ہری بھری نہیں تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی پیدائش کے تعلق سے یعنی کہ اس زمین بنجر زمین کو بھی یعنی کہ ہریالی میں بنا دیا، اور جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی یعنی کہ سوکھا پڑ گیا تھا، جب حضور کی پیدائش ہوئی تو یعنی کہ اللہ نے خوب بارش برسائی رحمت کی۔ تو شاعر نے کہا جب زمین پر محمد نے رکھا قدم، چھا گیا سارے عالم پہ ابر کرم، ابر کرم یعنی کہ رحمت کی بارش، جب زمین پر محمد نے رکھا قدم، چھا گیا سارے عالم پہ ابر کرم، بدلیاں رحمتوں کی برسنے لگی، بدلیاں رحمتوں کی برسنے لگی، اور ہوا باغ جنت سے آنے لگی، بدلیاں رحمتوں کی برسنے لگی، اور ہوا باغ جنت سے آنے لگی، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء۔ یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، تو حضور پاک کی برکت سے کیا ہوا؟ شاعر نے کہا بت قدوں میں تھے اس وقت جو بت کھڑے، ان کی تعظیم کو سر کے بل جھک پڑے، یعنی کہ حضور کا جو احترام کیا، یعنی کہ
के पत्थर ने नबी का एहतराम किया, लेकिन आज लोग एतराज करते हैं नबी के यानी कि ताज़ीम करने पर। यानी कि शायर ने कहा बुत कदम में दे उस भक्त जो बुत खड़े, उनकी ताज़ीम को सर के पर झुक पड़े। जुल्मते कुफ्र दुनिया से रुखसत हुई, यानी कि जुल्मत कुफ्र का ये मामला था, यानी कि हुजूर की पैदाइश नहीं उससे मामला का था। यानी कि हिंदुस्तान का रिवाज था, जब उसका शौहर गुजर जाता था, यानी कि उसका आदमी यानी क्या गुजर जाता था, यानी कि उस औरत को जो है उसकी चिता पर यानी कि उसको जिंदा जला दिया जाता था उसके साथ में। ये हिंदुस्तान का दस्तूर था, और ये दस्तूर दुनिया का ये था, मक्का के अंदर ये था दस्तूर था, यानी कि जिस घर में लड़की पैदा होती थी उसको जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब हुजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जन्म आफरी हुई तो यानी कि औरतों को अपना हक मिला, और यानी कि हुजूर ने जो पैगाम दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हुजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले ही ये पैगाम दे दिया जो आज की हुकूमत कहती है। शायर ने कहा बुत कदों में दे उस वक्त जो बुत खड़े, उनकी ताज़ीम को सर के पर झुक पड़े। जुल्मते कुफ्र दुनिया से रुखसत हुई, जुल्मते कुफ्र दुनिया से रुखसत हुई। नूर हक से फज़ा जगमगाने लगी, जुल्मते कुफ्र दुनिया से रुखसत हुए। नूर हक से फज़ा जगमगाने लगी, आए दुनिया में जब खातिमुल अंबिया। वस्त में झूम कर गमज़दों ने कहा, कमली वाला हमारा नबी आ गया। यानी कि वस्त में, यानी कि जो गमों से टूटे हुए, शायर ने कहा वस्त में झूम कर गमज़दों ने कहा, यानी कि जब अंधेरी तारीख थी, यानी कि जुल्म और तशद्दुद जब बढ़ गया तो यानी कि बंदों ने अल्लाह से यानी कि दरखास्त की है, अल्लाह रसूल को ऐसा भेज, मौलाए कायनात को ऐसा भेज जो जुल्म और सितम को मिटाया जाए। तो शायर ने कहा वस्त में झूम कर गमज़दों ने कहा, कमली वाला हमारा नबी आ गया। आसमाने सितारे निछावर किए, आसमाने सितारे निछावर किए, आसमाने सितारे निछावर किए, और सिमीदान गौहर लुटाने लगी। आसमाने सितारे निछावर किए, और सिमीदान गौहर लुटाने लगी। समाप्त करें हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से शायर ने कहा हुरगिल फिरिश्तों का मजमा लगा, आमना भी कगर असर जन्नत बना। यानी कि हुजूर का मकान जिसमें विलादत हुई, यानी कि वो जन्नत से भी बढ़कर। शायर ने कहा हुरगिल फिरिश्तों का मजमा लगा, आमना भी कगर असर जन्नत बना। हर सुबह पर तसल्ले अला मरहबा। यानी कि हुजूर के पैदाइश पर जो है यानी कि इंसानों ने ही खुशी नहीं बनाई। जो लोग कहते हैं हुजूर की बारी यानी कि 12 वफ़ात जिसको जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाया जाता है, हमारे कस्बे में मनाया जाता है, जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। लोग कहते हैं कि हुजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें आप जो खुशियां मनाते हैं, इसका सबूत क्या है? तो उनको हमारा उनसे जवाब है, उनसे हमारा जवाब है यानी कि जब हुजूर की पैदाइश हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, यानी कि सारे यानी कि एक फरिश्ते से कहा पूरे फरिश्तों में मुबारकबाद दो, मुबारकबाद दो, और आसमान और जमीन को सजाया जाए। किसके लिए सजाया? अल्लाह ने अपने
حبیب کے صدقے میں سجایا تو ہم سے یہ ہم کو پتہ مل گیا یعنی کہ نبی کی پیدائش پر خوشیاں منانا، نبی کی پیدائش پر اپنے گھروں کو سجانا کوئی بدعت نہیں ہے، یہ یعنی کہ اللہ رب العزت کی یعنی کہ سنت ہے۔ شاعر نے کہا حور غلما فرشتوں کا مجمع لگا، آمنہ بھی کا گھر قصر جنت بنا، ہر زباں پر فصلے علی مرحبا، ہر زباں پر فصلے علی مرحبا، آمد مصطفیٰ دل لبھانے لگی، ہر زباں پر فصلے علی مرحبا، آمد مصطفیٰ دل لبھانے لگی، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء۔ اور مفتی کا شعر سماعت کرے دعاؤں کے ساتھ، بولے سبحان اللہ۔ ہے تصاور میں پیش نظر مصطفیٰ، اے دل شام تو ان پہ قربان جا، ہے تصاور میں پیش نظر مصطفیٰ، اے دل شام تو ان پہ قربان جا، مغفرت کا تجھے مل گیا آسرا، مغفرت کا تجھے مل گیا آسرا، نعت کوئی نبی سے ملانے لگی، مغفرت کا تجھے مل گیا آسرا، نعت کوئی نبی سے ملانے لگی، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء، کائنات جہاں مسکرانے لگی، پھول ہنس ہنس کے پھول ہنس ہنس کے خوشیاں منانے لگے، ہر گلی جھوم کر مسکرانے لگی، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء۔